حضرت قیس ثاقبی صاحب بول رہے ہیں؟ جی عالم ہیں حضرت آپ؟ جی ماشاء اللہ. اور طبیعت ٹھیک ہے حضرت؟ بڑھیا الحمدللہ. حضرت فارغ ہیں؟ نہیں، کھانا کھا رہا ہوں بھی. ابھی کھانا کھا رہے ہیں؟ جی اچھا، 15-20 منٹ نہیں ملے گا وقت تھوڑے ایک گفتگو؟ بتائیں. حضرت جو غیر مقلد جو ہے، غیر مقلد، ہاں غیر مقلد کے متعلق اس کو جس طرح دیوبندی وہابی کے اوپر فتویٰ ہے حسام الحرمین میں، تو کیا غیر مقلد بھی اسی طریقے سے ہے؟ میں اسی طریقے سے نہیں ہے. مطلب غیر مقلد کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ان کے عقائد دیکھے جائیں گے نا. ہاں، تو اس کے متعلق اعلیٰ حضرت صاحب نے کچھ کیا بیان کیا ہے کچھ کہ مسلک اہل سنت کے متعلق؟ جی ان کے زمانے میں غیر مقلد اتنے تھے نہیں فتنہ، اس وجہ سے اتنا زیادہ ان کے بارے میں نہیں، جتنا جو اتنے زیادہ تھے ان کے بارے میں زیادہ لکھا ہے. آپ کو اگر اس کے بارے میں جاننا ہے تو جی بہار شریف کا حصہ اول جو ہے جی جی اس میں پڑھ لیجئے، اس کے بارے میں پورا لکھے ہوئے ہیں. نہیں حضرت، یہ فتویٰ رضویہ یہ بندے لوگ کچھ گروپ میں شیئر کرتے ہیں. اس طرح فتویٰ رضویہ جلد 6 ہے، اس میں صفحہ نمبر 715 میں لکھا ہے کہ اس مذہب مفتبی پر بھی اس طائفہ طالفہ کو سخت دقت کہ قطعاً اپنے اعتقاد سے مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں. کون؟ غیر مقلد کے متعلق کہا جا رہا ہے یہاں پہ فتویٰ رضویہ کے اندر. اپنی تصانیف میں لکھتے اور اس پر فتوے دیتے ہیں. تو بالاتفاق ہر دو مذہب ان کا کافر ہونا لازم، یعنی التزامی کفر. اور ان کے پیچھے نماز ایسی جیسے کسی یہودی اور نصرانی یا یا مجوسی یا ہندو کے پیچھے، معنی غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا کسی یہودی، نصارہ اور مجوسی یا ہندو کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. تو اب اس سے تو ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے غیر مقلد کو یہودی، مجوسی، نصارہ اور ہندو کے طرح کافر مانا ہے. اور یہودی نصارہ کا تو کفر قطعیات سے ثابت ہے نا حضرت؟ تو اب جی میں نے آپ کے پرسنل حوالہ دیا، دیکھیں حضرت، یہ فتویٰ رضویہ ہے جلد 6 ہے. تو اس میں غیر مقلدین کو یہودی، نصارہ، مجوسی اور ہندو کی طرح کافر کہا ہے. اور یہ ان کا تو کفر قطعیہ قرآن ثابت ہے. تو جیسے مثال کے طور پر حسام الحرمین میں من شک فی کفرہ و عذابی فقط کفر فتویٰ لگا کر کے ایک اصول ثابت کر دیا گیا کہ ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہیں. تو حضرت اس کے بالمقابل جو یہودی، نصارہ، مجوسی ہے وہ تو اور بھی خطرناک ان کا کفر، جو دیوبندی وہابی کا کفر قرآن ثابت نہیں ہے، لیکن یہودی، نصارہ، مجوسی کا کفر جو ہے بت پرست کا جو کفر شرک ہے جو قرآن ثابت ہے. تب جب دیوبندی وہابی کے متعلق ایک عقیدہ بنایا جائے کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا اور عذاب میں شک کرنے والا کافر ہے، تو یہودی، نصارہ، مجوسی کے متعلق بھی یہی وصول ہوگا نا حضرت؟ بالکل نا. پھر جس طرح لکھا ہے کہ بھائی جو ان کو مسلمان مانے وہ بھی کافر، دیوبندی وہابی کو اسے لکھا ہے نا ایسا. تو پھر ان کو جو غیر مقلد اس اصول سے جب غیر مقلد یہودی، مجوسی، نصارہ اور ہندو کی طرح کافر ہو گئے، تو پھر ان کو بھی جو مسلمان مانے گا، ان کے اسلام اور ایمان یہ ان کے کفر میں شک کر بھی کافر ہو جائے گا. آپ نے صحیح سے سمجھا نہیں عبارت کو. ذرا سمجھا دیں. اس لیے تو آپ تو عالم ہیں، تو ذرا عبارت سمجھنے کے لیے فون کیا حضرت، اگر سمجھا دیں. سمجھنے کے لیے فون کیا تب تو سمجھاؤں گا. جی جی جی، بہت اچھی بات. لیکن حضرت یہ آخر میں دیکھیں کیا لکھا ہے، مگر حاشا للہ پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے نہ دیں گے، اور یہ ہزار ہمیں جو چاہیں کہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر مقلد ہمیں جو چاہیں کہیں، مشرک کہے، کافر کہیں، جو چاہے کہیں، ہم زنہار ان کو کفار نہ کہیں گے. یعنی اکثر جو ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے دیوبندو کے کہتے ہیں کہ تمہارے اشرف علی تھانوی کو ہمارے اعلیٰ حضرت نے کافر کہا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت کے مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں، نماز پڑھنے کا اگر موقع ملتا پیچھے پڑھ لیتے.
تو ہمارے اعلیٰ تو تمہارے تھانوی کی زبان سے تو مسلمان ثابت ہو گئے، یہ کہتے ہیں نا. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اگرچہ، تو دیوبندی کہتے ہیں اگرچہ تمہارا اعلیٰ حضرت دیوبندی کافر کہا ہے تو ان کے اندر تکفیری صفت نہ تھی، اس لیے کافر نہیں کہتے تھے. اس لیے وہی اصول یہاں پیش کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت جو ہے کہ اگر وہ ہمیں کافر کہیں، مشرک کہیں، ہم احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں گے، ان کو کفار نہ کہیں گے. ہاں یوں کہتے ہیں، اور خدا اور رسول کے حضور کہیں یہ لوگ آثم ہیں، خاطی ہیں، ظالم ہیں، بدعتی ہیں، ضال ہیں، مضل ہیں، غبی ہیں، مبطل ہیں، مگر ہیہات کافر نہیں، مشرک نہیں، اتنے بدراں نہیں، اپنے جانوروں کے دشمن ہیں، اپنے جانوں کے دشمن ہیں، عدو اللہ نہیں، اللہ کے دشمن نہیں. ٹھیک ہے، اب سمجھیں حضرت، جب یہودی، نصارہ، مجوسی، ہندو کی طرح کافر کہہ دیا گیا، اور آخر میں کہہ رہے ہیں ہمیں چاہے کچھ بھی کہے ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے. یعنی یہودی کو، نصارہ کو، مجوسی کو کافر نہیں کہیں گے، جس کا کفر قطعیات ثابت ہے اس کو کافر نہیں کہیں گے. اور دیوبندی وہابی جن کا کفر قطعیات سے قرآن ثابت نہیں ہے، ان کے کفر پر شک کرنے والا بھی کافر ہے. تو حضرت بتائیں اس اصول سے کافر کون ہوا؟ بس ہو گیا آپ کا. جی 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 جاننا چاہیے، ذرا سمجھا دیں حضرت. آپ اب سنا ہوں بہت بڑے عالم ہیں آپ، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ. بہت بڑے عالم کی بات نہیں ہے. جی بولے حضرت، ذرا سمجھا دیں، سمجھانے کی بات ہے نا حضرت. ہاں سمجھانے کی بات ہے، وہ تو سمجھائے. پہلے وہ آپ عبارت جو ہے بھیجیے ہمارے واٹس ایپ پہ. بھیج دیا حضرت، چلا بھی گیا اور ڈبل نشان آ گیا. اب ذرا دیکھیں واٹس ایپ کھولیں، پہنچ چکا ہے. ذرا سمجھا دیں حضرت کہ یہودی، نصارہ، مجوسی، ہندو تو مسلمان، ان کے قول کو شک کرے تو کافر نہیں، ان کو کافر نہیں کہیں گے. لیکن دیوبندی وہابی وہ ایسا کافر کہ ان کے کفر پہ شک کرتے کا جو ہے آدمی کافر ہو جائے گا، جبکہ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودی نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. بتائیں، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. کس نمبر پہ بھیجے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں نا اسی نمبر پہ، جو نمبر جو ہے جو بتائیں، دیکھیں نا. ہمارے تو نہیں آیا. نہیں آیا؟ کس میں؟ جس نمبر پہ کال کیا اس پہ تو نہیں آیا حضرت. ذرا اگر نمبر بتا دیتے میں آپ کو. یہ آپ کا تو یہی نمبر ہے جس پہ کال کیا، وہی نمبر ہے. ہاں شاید الگ نمبر ہے کیا؟ دیکھیں کون سا، ذرا آپ بتائیں حضرت کون سا نمبر آپ کا ہے. ہاں یہ دیکھیں حضرت، یہ پہنچ چکا ہے. دیکھیں گئے حضرت. آ گیا. ذرا دیکھیں یہودی، نصارہ، مجوسی، ہنود کہ ان کے طرح کافر ہیں، لیکن آخر کہہ رہے ہیں کہ لیکن احتیاط دامن نہ چھوڑیں گے اور کفار نہ کہیں گے. بتائیں حضرت. پہلی بار تم نے آدھا ہی بھیجا، اس سوال تو ہے ہی نہیں اس میں. کسی سوال کے جواب میں لکھے ہوں گے نا تو ہم چیزیں. ہاں تو اب میں بھیج دوں گا، کوئی بات نہیں، سوال سے بھیجو. ہاں وہی بھیج دوں گا میں. لیکن حضرت پڑھے تو صحیح، آخری فیصلہ ہے ان کا، آخری فیصلہ ہے حضرت، آخری فیصلہ ہے. فیصلہ ہے وہ، ٹھیک ہے آپ کی بات. جی کیا بول رہے ہیں جناب؟ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سوال تو دکھائیں، اس میں کیا سوال ہے، کس سوال کے جواب میں لکھا ہے انہوں نے. وہ بھی دکھا دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لیں، میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ. صفحہ نمبر 700 کتنا ذرا دیکھیں، بتائیں. یہ 715 ہے. 715 ہے. دیکھیں میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو بھیج رہا ہوں میں. ذرا وہ عبارت ذرا پڑھیں نا حضرت جو میں نے بھیجا ہوں. ذرا پڑھیں حضرت، ذرا پڑھیں، ذرا پڑھیں جو عبارت میں نے بھیجا ہے آپ کو. رک جاؤ، پڑھ رہا ہوں، تم دیکھو. پہنچا حضرت؟ پہنچا نا؟
آیا اس مذہب مفتبی پر بھی استائفہ طائفہ کو سخت وقت کے یقطاً اپنی اعتقاد سے مسلمانوں کا کافر و مشرک کہتے، یعنی یہ مسلمانوں کو کافر بھی کہتے ہیں مشرک بھی کہتے ہیں وہ فرقہ، اور اپنی تصانیف میں لکھتے اور اس پر فتوے دیتے ہیں، تو بالاتفاق ہر دو مذہب ان کا کافر ہونا لازم، اور ان کے پیچھے نماز ایسی جیسے یہ کسی یہودی اور نصرانی یا مجوسی یا ہندو کے پیچھے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ، کہ کرو کہ نیافت چاہ کن، یہ ہے فارسی، یہ ہے مسلمانوں کا ناحق مشرک کہا تھا مسلمانوں کو، حدیث صحیحہ مذاہب ائمہ کرام فقہاء اعظام پر خود انہی کے ایمان کے لالے پڑ گئے تھے، تو انہیں دیکھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی جی، لیکن یہ پہلے بتائیں کہ یہاں جو ہے اس پہ سوال کیا ہے، اس پہ سوال کس سوال کے جواب میں انہوں نے اتنا سب کچھ لکھا ہے؟ حضرت یہ آخری فیصلہ ہے کہ جو جن کے پیچھے نماز پڑھنا یہودی مجوسی ہندو کے پیچھے نماز پڑھنے کے برابر ہے، ایسے شخص کو ہم کافر نہیں کہتے، دیکھیں نا مکمل عبارت سمجھے نا، اب تو عالم ہیں۔ ارے تم جو کہہ رہے ہو وہ بات الگ سے ہے، ہاں کیا الگ سے ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ان کے پیچھے وہ دوسرے انداز سے ہے اور دوسری باتوں کو لے کے وہ کہا گیا ہے، کیا دیے ہے؟ آپ اس میں دیکھیں، اب بتائیں کون سا صفحہ دوں میں، اس کے آگے کون سا دوں میں آپ کو؟ 13 دوں، 12 دوں؟ جہاں سوال ہو اس سوال کو دے کے پھر ہم کو بھیجیں پورا جواب پڑھنے کے بعد ہی جو کچھ بتایا جائے گا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہت لمبی فہرست ہے جناب، بہت لمبی فہرست ہے اس کی، بہت لمبی فہرست کیا؟ ہاں آپ لمبی تحریر ہے۔ آپ چھوٹی سی عبارت اٹھا کے کہہ رہے ہیں، میں دے رہا ہوں، دیکھیں دوسرا یہاں تقریر کی بات چل رہی ہے، میں نشان دے رہا ہوں آپ کو، میں چھوٹی عبارت حضرت اتنا لمبا میں ہی دیا آپ کو، اور دیکھیں یہ تقلید کی بات چل رہی ہے یہاں پہ، اس سے میں سمجھایا کہ غیر مقلد کے متعلق کہا جا رہا ہے، یہ دیکھیں میں نشان لگا کے دے رہا ہوں آپ کو، یہ اوپر نشان دیکھیں، میں ایک تیر کا نشان لگا رہا ہوں آپ کو، پھر سمجھ جائیں گے آپ کہ یہاں تقلید کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 12 ہے، 712 705 ہے، دیکھیں صفحہ نمبر، اتنا آگے چلا گیا، دیکھیں اور کہاں سے دوں آپ کو میں، دیکھیں تقلید کی بات چل رہی ہے، یعنی مقلد کے اوپر فتویٰ لگایا جا رہا ہے، غیر مقلد کے اوپر، اور آگے بھیجوں، یہ 105 کا ہے۔ دلیل چہارم دلیل پنجم، اب میں 3 کا دے رہا ہوں آپ کو، دیکھیں یہاں غیر مقلد کے متعلق بات چل رہی ہے، تقلید کا موضوع ہے، اس پر انہیں غیر مقلد کو یہ جملہ، غیر مقلد پر جملہ استعمال کیا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے، یہ دیکھیں میں نشان لگا رہا ہوں آپ کو، یہ پنجم، دلیل نمبر پنجم، نہیں دے رہا کہ جو ہے غیر مقلد لکھا وہ جو 5 والا، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 703 دیکھیں، دلیل پنجم، یہاں تک تو ان کی بدعات و فسق وغیرہ ہما، جی آپ غیر مقلد ہیں کیا؟ میں نہیں، میں غیر مقلد، میں سنی صحیح العقیدہ ہوں، مقلد سنی صحیح العقیدہ، میں مقلد ہوں بھائی، میں غیر کا مقلد نہیں ہوں، میں غیر کے مقلد نہیں ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں الحمدللہ۔ تو پھر آپ ہم بتائیں نا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں الٹے الفاظ یوز کرے، ان کی بے ادبی کرے، کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے کہ نہیں؟ امام الانبیاء کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہے، ہم بھی تو خود اللہ کے بعد کوئی اگر ہے ایک دم آخری فیصلہ، حرف آخر اللہ کے نبی علیہ السلام ذات ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جی توہین کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ادنا توہین کرنے والا پکا کافر ہے، اب بدترین کافر سمجھتے ہیں اس کو ہم، تو سننے کا یہ عقیدہ بھائی، آپ اس میں جہاں جو آپ دکھا رہے تھے ابھی صفحہ جی نمبر 115، جی اس میں تو ہم کو جو ہے کہیں جو ہے غیر مقلدین کا لفظ نہیں ملا، نہ ہی وہابی نہ ہی دیوبندی۔ تو حضرت کس کے متعلق ہے؟
حضرت دیکھیں میں کیا بول رہا ہوں حضرت یہ ہر اس کے دیکھیں آپ سنیں، ہر اس کے لیے متعلق ہے ہاں ماشاء جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ نے مان لیا، اس میں دیوبندی بھی آ گیا، وہابی بھی آ گیا، غیر مقلد، ٹھیک ہے۔ اگر حضرت بریلوی بھی کرے تو بھی کافر ہوگا، دیوبندی کے تو بھی کافر ہوگا، اللہ کے نبی کی جو بھی توہین کرے، چاہے بریلوی ہو چاہے وہ، ہاں چاہے جو ہو، ٹھیک ہے جی حضرت، اس میں اور کیا، ٹھیک ہے یہ تو حضرت، چاہے جو نبی علیہ السلام کی توہین کرے گا جی کافر ہے۔ حضرت، تو یہی سمجھنا چاہتا ہوں حضرت کہ یہاں تو لکھ رہے ہیں کہ ہمیں مشرک کہیں، ہم اسے مشرک نہیں کہیں گے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمیں جو چاہے کہیں، ہم زنہار ان کو کفار نہ کہیں گے، وہ مشرک، آگ اوپر کیا لکھا، ہمیں مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، لیکن حضرت سنیں نا، حضرت کیا لکھا اس کے بعد، بالاتفاق و مذہب ان کا کافر ہونا لازم ہے، اور ان کے پیچھے نماز ایسی جیسے کسی یہودی نصرانی یا مجوسی یا ہندو کے پیچھے، لیکن نیچے لکھتے ہیں ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے، ہم پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے نہ دیں گے، اور یہ ہزار ہمیں جو چاہے کہیں، ہم زنہار ان کو کفار نہ کہیں گے، ہاں یوں کہتے ہیں، اور خدا و رسول کے حضور کہیں۔ بتائیں، یہودی بھی کہہ رہے ہیں انہیں، نصارہ بھی کہہ رہے ہیں، مجوسی بھی کہہ رہے ہیں، ہندو بھی کہہ رہے ہیں ان کو، اور اس کے بعد ان سے کہہ رہے ہیں اس کو ہم کافر نہیں، ہندو مجوسی نصارہ کافر نہیں ہو۔ سنیں جی حضرت، جو یہود و نصارہ کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہودی بھی کہہ رہے ہیں، نصارہ بھی کہہ رہے ہیں، جی وہ صرف اور صرف عبادت کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے جو عبادت کرے گا، جو ان کے پیچھے نماز پڑھے گا، تو گویا ایسا ہے کہ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ توہین کرتے ہیں، ہاں، یا جو ہے کوئی بھی ارکان اسلام کی جو ہے انکار کرتے ہو اور عبادت کرتے ہو، تو وہ ایسا ہی ہے، وہ جیسے کہ یہود و نصارہ کی اللہ کو تو مانتے ہیں، جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، ہاں، یا اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، جی لیکن وہ ایسے ڈھنگ سے کرتے ہیں، وہ ہر چاہے آپ ہندو کو لے لیں، وہ بھی وہ کہے گا کہ میں بھی خدا کی عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے حضرت، میرے بھی خدا ہے، اب اس کے کتنے خدا ہیں وہ الگ بات ہے، جی عبادت کے تعلق سے وہ کہہ رہے ہیں، کفر کے تعلق سے کہیں کیا کہ ان کا کفر جو ہے ایسے ہی ہے۔ جی حضرت، وہی میں پوچھنا تھا حضرت یہ بتائیں، حسام الحرمین میں لکھا ہے، تمہید ایمان میں لکھا ہے، دیوبندی وہابی کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر، یہاں پیچھے نماز پڑھ رہا ہے ایسا کافر، حضرت میں کیا بول رہا ہوں، اس کے باوجود بھی حضرت، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کافر نہیں کہیں گے حضرت۔ سنیں، آپ ہم کو بتائیں، پہلے آپ کو یہ لفظ دکھائیں گے وہاں جا کے جو ہے کہ دیوبندی وہابی لکھا ہے اس میں؟ میں یہ نہیں بول رہا ہوں حضرت، وہ تو میں کیا بول رہا ہوں حضرت، جس کا کافر ہونا، جس کا کفر قطعیات قرآن سے ثابت ہے، اس کو کہہ رہے ہیں آخر میں کہ ہم کافر نہیں کہتے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو، حضرت سنیں نا میری بات سنیں نا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کافر نہیں کہتے، لیکن دیوبندی کے کفر میں شک کرنے والا، بھائی کسی کے پیچھے کوئی نماز کون پڑھے گا جب وہ اس کو مسلمان سمجھے؟ یہودی نصارہ کسی پہ نماز پڑھے گا کب پڑھے گا؟ جب کافر سمجھے نماز نہیں پڑھے گا نا، جب کافر سمجھے نماز نہیں پڑھے گا۔ دیوبندی کے کفر میں شک کرنے، نماز پڑھنا نہیں، شک کرنے والا بھی کافر، وہاں تو نماز پڑھنے کو بھی کفر کہا جا رہا ہے، ایسے آدمی کو بھی جو ہے کافر نہیں مان رہے ہیں کہ ہم کافر نہیں کہیں گے، اتنا ہی حضرت آپ نے ایک بات کہی، حضرت آپ نے ایک بات، جو اللہ کے نبی علیہ السلام سامنے گستاخی کرے جو ہے وہ کافر ہے، میں نے بھی کہا کہ بالکل کافر ہے، ادنا گستاخی کرنا کافر ہے۔ بتائیں، یہ ہدایت کی بخشش ہے، ہدایت کی بخشش میں لکھا ہوا ہے کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، صفحہ نمبر 29 ہے، یعنی جن کو عزت پہلے جو ذلیل تھے بعد میں عزت ملی، عزت بعد ذلت کے بعد جنہیں عزت ملی ان پہ لاکھوں سلام، تو حضرت یہ گستاخی نہیں ہے؟ تم کو پتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے اشعار؟ ہاں بالکل انہی کے بارے میں، ہاں انہی کے بارے میں، یہ جو ہے کفار و مشرکین کے تعلق سے۔ اچھا، مطلب کفار پہ لاکھوں سلام، جب تک عرب کے لوگ کافر تھے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں انہیں عزت ملی ہے اور اسلام میں داخل ہو گئے، تو اس اسلام کو لانے پہ سلام۔ یہ تصریح کس نے کی حضرت؟ آپ جائیں دیکھیں نا، ہم نہیں حضرت، آپ غلط بول رہے ہیں حضرت، غلط بول رہے ہیں آپ۔ تو پہلی بات یہ تو جو بھیج رہے ہیں اس کی تشریح، اس کی چیزیں، اور جو ہے اگر شعر و شاعری کے تعلق سے تو جو شاعر رہتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے شعر کا مطلب کیا ہے۔ ہاں تو سمجھا دیں ذرا، سمجھا دیں، جواب دینا ہے بھائی، ذرا سمجھا دیں۔ یہاں آپ نے جو کہا کہ کفار کے متعلق، یعنی کفار کو سلام بھیج سکتے ہیں، ذرا جواب دینا، ذرا جواب دینا۔ ہاں ذرا دیکھیں، میں ایک حوالہ، حضرت حوالہ دے رہا ہوں، میں یہ شرح ہدایت کی بخشش کی شرح ہے،
ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس میں کیا خلاصہ کیا، دیکھیں یہ لکھا ہے اس میں اور بعد کا کلام خود وہ ذات مصطفیٰ سے متعلق ہے، بعد کا کلام خود ذات مصطفیٰ کے متعلق ہے، کیا بعد ذلت، یا کہ بعد کا کلام خود ذات مصطفیٰ سے متعلق ہے، یہ لکھ رہے ہیں حضرت۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق ہے۔ میں نے فتاوی رضویہ دیا، دیکھیں حضرت جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر 183 ہے، لکھتے ہیں اپنے ذات کو سزا ذلت پر پیش کیا اور یہ بھی بحکم حدیث حرام ہے، یعنی اپنی ذات کو کوئی آدمی اگر ذلیل کرے، اس کو اگر ذلت کے لیے پیش کرے تو حدیث کے مطابق یہ حرام ہے۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ذلیل کہا جا رہا ہے، جو ذات مصطفیٰ کے متعلق ایک جملہ ہے۔ بتائیں آپ نے جس طرح کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شان میں ادنا گستاخی کرنے والا کافر ہے، دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم نے گستاخی نہیں کی، یہ ہماری نیت بھی نہیں تھی، اس کے بعد اس کے کفر بشک کرے کافر۔ یہاں تو اس کے متعلق جو ہے جو شاعر ہے وہ خود اس کے متعلق اس کی تشریح نہیں کیا کہ یہ عقیدہ میرا نہیں ہے، بلکہ یہ لکھ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک پہلے ذلیل تھے، بعد میں عزت ملی۔ تو یہ خود آپ کے مسلک کی کتاب جو ہے شاید دیکھیں حضرت، یہ شرح حدائق بخشش الحقائق فی الحدائق المعروف شرح حدائق بخشش 15واں حصہ دیکھیں، یہ کہ حضرت علامہ ابو صالح مفتی محمد فیض احمد اویسی۔ آپ نے چپ رہنے کی قسم کھا لی ہے نا؟ نہیں آپ خاموش کرو نا، میں خاموش ہو جاؤں حضرت، میں سنتا ہوں آپ کی بات۔ حضرت میں عبارت پڑھ رہا ہوں، عبارت کیا جو لکھا ہوا ہے پڑھ رہا ہوں میں حضرت، چلے بولیں۔ آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے جو شرح بھی لکھی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی تو ہے ہی نہیں ہے شرح۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو خلاصہ نہیں کیا ہے بھائی، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے نے خلاصہ کیا ہے نا، اور یہ معتبر آدمی ہے۔ دیکھیں کتنا نام لکھا ہوا ہے اس کے اندر، ہیں فیض احمد اویسی ہیں، فیض ملت حضرت علامہ ابو صالح مفتی فیض احمد اویسی، ٹھیک ہے، مفتی شکیل مصطفیٰ چشتی، آپ اس کے نیچے جتنی بھی تشریحات لکھی ہے اس کو نہیں پڑھے ہیں حضرت؟ پڑھ دیں حضرت، آپ سمجھا دیں لوگوں کو پتہ چلے ہاں ایک بہت بڑے عالم صاحب جو ہیں وہ جو ہے کس طرح دفاع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو اوپر میں نے یہ فتویٰ رضویہ بھیجا، یہاں آپ حضرت خلاصہ نہیں کر رہے ہیں، یہودی نصارہ مجوسی جس کو کہا جا رہا ہے، ان کو آخر میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں کہیں گے۔ حضرت تعجب ہے، میں نے نہیں کہا جن کا کفر قطعیات ثابت ہے، قرآن ثابت ہے، ان کو تو مسلمان کہا جا رہا ہے، اور جن کا کفر قطعیات ثابت نہیں ہے، جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر خلاصہ کر گئے حفظ الایمان کے اندر، فتویٰ رشیدیہ کے اندر، بھائی ایسا عقیدہ نہیں ہے، جو ایسا عقیدہ رکھے کافر ہے، اس کے باوجود بھی فتویٰ ہے کہ ان کو کفر جو شک کرے وہ کافر ہے۔ بتاؤ یہ حد نہیں ہو گئی حضرت؟ بتائیں نا۔ آپ اس میں پوری تشریح پڑھیں، دیکھو پوری تشریح میں کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ کتنی حضرت؟ اور جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ بہتان باندھ رہے ہیں کہ جو ہے اعلیٰ حضرت سرکار نے انہیں جو ہے یہود و نصارہ کی طرح کافر کہا، جبکہ صرف اس میں نماز پڑھنے کے تعلق سے ہے۔ ہاں اگر ہے نہیں حضرت ہندو نماز پڑھتے ہیں کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلاً ایسا ہی ہے کہ جیسے اور غیر عبادت کرا رہا ہو۔ مطلب کوئی کسی کے پیچھے نماز پڑھے گا، اس کو امام مان کے پڑھے گا، مسلمان مان کے پڑھے گا، اور جب نماز نہیں پڑھے گا کافر مان کے پڑھے گا۔ تو یہاں کافر مشرک سمجھ کر کے کوئی اگر نماز پڑھا تو ایسا ہی کافر ہے جیسا وہ کافر ہے جس کے پیچھے نماز پڑھا جا رہا ہے۔ تو ایسے کو کافر کو بھی کہا جا رہا ہے، میں کافر نہیں کہوں گا، یعنی یہودی نصارہ مجوسی اتنا بڑا کافر ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھے، تو اگر نماز پڑھ لے تو بھی وہ میں اسے احتیاط سے نہیں چھوڑوں گا، اسے کافر نہیں کہوں گا میں، ٹھیک ہے۔ لیکن دیوبندی کے متعلق کیا حضرت؟ سمجھیں عبارت، سمجھیں یہاں خلا سمجھیں۔ میں آپ کو یہ عربی عبارت دے رہا ہوں، حضرت دیکھیں یہ فاضل بیرولوی صاحب نے کیا لکھا ہے، جد الممتار کے اندر کیا لکھا ہے، دیکھیں رد المختار کی شرح لکھی ہے انہوں نے، یا جملہ کیا لکھا ہے ذرا حضرت، یہ عربی عبارت ہے، آپ عالم ذرا پڑھ دیں گے تو میں ذرا سمجھ لوں کہ کیا لکھا ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے، یہ حصہ دوم کا تم بھیج رہے ہو، ہے کون سا حضرت؟ ادائیہ بخشش حصہ دوم۔ حصہ دوم کے تعلق سے تو جو ہے پہلی بات آپ جو ہے اس کو مارکیٹ میں جائیں گے کہیں ملے گی نہیں، سمجھے؟ نہیں ملے گی نا، تو غلطی کس کی ہے؟ غلطی کس کی نہیں ملے گی؟ تو ایک گستاخی چھاپ دیا اور اس کا دفاع نہیں کریں گے آپ؟ آپ جا کے دیکھیں حضرت چلیں میں اس کا پوچھ رہا ہوں آپ کو، وہ تو میں جواب دے دیا آپ کو، میں نے جد الممتار بھیجا ہے،
کہ دیوبند پر فتویٰ لگا کر کہا جاتا ہے ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. میں نے آپ کو یہ اعلیٰ حضرت صاحب کی کتاب جد الممتار میں نے بھیجی ہے جو رد المختار کی شرح ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں کیا لکھا ہے یہاں پہ, ذرا پڑھیں نا, ذرا عربی عبارت, آپ عالم ہیں, ذرا پڑھ دینا حضرت, میں ذرا سمجھ لوں اچھی طریقے سے. پڑھیں اب اور میں پہلے اس میں سے تو آپ کیا پڑھوانا چاہ رہے ہیں؟ حضرت یہ انڈر لائن کہہ دیں, دیکھیں نا نشان لگا دیے, اس کے اندر جو پڑھیں نا یہ عبارت کیا ہے. دیکھیں حضرت, ہاں بتائیں. عربی عبارت ہے حضرت, آپ تو عالم ہیں حضرت. آپ ہم کو پہلے یہ بتاؤ کہ عالم ہے اس سے نہیں مطلب آپ کو, آپ پہلے یہ بتاؤ کہ اس میں آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ رافضی جو ہے, ٹھیک ہے, کیا ہے, رافضی ہے. رافضی کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے؟ الذی یظہر للعبد الضعیف ان الصحبۃ لها معنیان, یعنی بے شک جو صحبت ہوتی ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لغوی وہو الرفاقہ, یعنی ایک معنی لغوی یعنی رفاقت. نمبر دو اصطلاحی, نمبر دو اصطلاحی معنی وہو کون مسلم لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ, کہ کسی کا اسلام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا, ملاقات کرنا, کہ وہ مسلمان رہا, یہ لغوی معنی بتا رہے ہیں. نمبر دو وہ دامہ علی الاسلام, اور حالت اسلام پر انتقال ہو گیا. وہ ثابت المعلوم من الدین, اور جو ثابت معلوم ہے احکام دین میں سے, ٹھیک ہے, ضرورتاً وہ الاول, یہ باعتبار ضرورت کے ہے, اور وہ پہلی ہے, یعنی لغوی معنی ہے. وہو الذی فی انکار تکذیب النص المذکور, اور اس کے انکار کی صورت میں نص کا انکار ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ صحابہ کرام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, جو صحابہ کرام کو گالی دے, جو ان کے خلافت کا انکار کر کے ان کی فضیلت کا انکار کرے, وہ کس کا منکر ہے؟ نص کا منکر ہے. اما ثانی فلا شک, کہ بہرحال جو دوسری ہے اس بات میں اس بات شک نہیں, ان الرفض الاخبثین, یہ جو فرقہ رافضہ ہے جو خبیث ہے, ینکرونہ ویتمسکون فی, اس کا انکار کرتا ہے اور وہ دلیل پکڑتا ہے, یعنی صحابہ کرام کی فضیلت کا, ان کے مناقب کا, فضائل کا انکار کرتا ہے, وہ دلیل پکڑتا ہے. کیا؟ بشبہۃ باطلۃ, شبہ باطلہ سے. دیکھیں صحابہ کرام کی فضیلت کا انکار کرنا نص کا انکار کرنا ہے, جھٹلانے والا ہے, لیکن کیا ہے؟ باطل ہے, خبیث ہے, مگر وہ ایسا تخرجہم عن الاکفار, وہ ایسا شبہ باطلہ ہے, وتدخلہم فی عذاب النار, جن کو کافر تو نہیں کرتا لیکن اس کو جہنم کا حقدار ضرور بناتا ہے. یا نص کا انکار, کفر, جھٹلانا سب ہے رافضیوں کے لیے, بتا رہا خبیث بھی ہے, باطل بھی ہے, لیکن وہ ایسا باطل نہیں جس کا کافر ہونا لازم آئے, ہاں جہنم میں جائے گا. بتائیں جناب, اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت کا اقرار کرنا نص سے ثابت ہے, جو توہین کرے کافر ہے, اور یہ قرآن کو جو آدمی اللہ کے نبی کی فضیلت کا, مناقب کا, شان کا انکار کرے وہ کافر, نص کا منکر ہے. دیوبندی پر الزام لگا کر کہہ دیا من شک فی کفری و عذابی فقط کفر, لیکن یہاں نص کا انکار کرنے والا, جھٹلانے والا, اس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن عذاب کا حقدار بنے گا. جناب یہودی نصارہ مجوسی سے, ہندو سے اور رافضیوں سے اتنی محبت تھی آپ لوگوں کو, دیوبندی سے اتنی نفرت تھی آپ لوگوں کو. تو تم دیوبندی ہو کہ نہیں یہ پہلے بتا. پہلے میں صحیح العقیدہ سنی حنفی دیوبندی ہوں. تو پھر کیوں اتنی تم کو تکلیف ہو رہی دیوبندیوں سے؟ حضرت میں کیا بول رہا ہوں, سنیں حضرت میں حوالہ دے رہا ہوں. حضرت میں حوالہ بات, نہ میں دیوبندی کی بات کر رہا ہوں, نہ میں دیوبندی کی کتاب میں نے پیش کیا, نہ میں نے اہل حدیث کی کتاب پیش کیا. بھائی صاحب میں پیش کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی کتاب سے. حضرت اسی کا جواب دینا ہے آپ کو. حضرت دیکھیں میری بات سنیں, حضرت میری بات سنیں, کہ سمجھانے کی بات اس لیے میں پیش کیا کہ یہودی نصارہ مجوسی کے پیچھے نماز پڑھنے والا جو ہے ان کے متعلق کہہ رہے ہیں ہم احتیاط دامن نہیں چھوڑیں گے, ہم کافر نہیں کہیں گے ان کو. رافضی جو صحابہ کرام کی فضیلت کا, مناقب کا, خلافت کا انکار کرنے والا, ان کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں حضرت, یہ آپ کو میں حوالہ پیش کر رہا ہوں, یہ فتاوی رضویہ سے,
یہ فتویٰ رضویہ ذرا دیکھیں، یہاں پہ لکھا جا رہا ہے یہ فتویٰ رضویہ میں عربی عبارت پیش کیا، اس کے خلاف دیکھیں فتویٰ رضویہ میں دیکھ کیا لکھا ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد 15 صفحہ نمبر 295 میں لکھتے ہیں شیخین کو گالیاں دینا ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دینا ہے۔ صدر الشہید نے فرمایا جس نے حضرات شیخین کو گالی دی یا ان پر لعنت کی وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے توبہ اور اسلام قبول نہ کیا جائے گا۔ تمام ادوار کے علماء کا اتفاق ہے، تمام زمانے کے علماء کا اتفاق ہے جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کیا، صاحب جو ان کے کفر میں جو صحابہ کو گالی دے، تان تشنیع کرے، وہ ایسا ہے اللہ کے نبی کو گالی دیا، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ حضرت جد الممتار کے اندر کیا لکھا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کافر تو نہیں ہوگا، کیا وَتُخْرِجُهُمْ عَنِ الْإِكْفَارِ وَتُدْخِلُهُمْ فِي عَذَابِ النَّارِ، کافر تو نہیں کہیں گے لیکن عذاب جہنم کا حقدار تو بنے گا۔ حضرت کافر کون ہوا؟ یہاں فتویٰ رضویہ میں لکھا جا رہا ہے جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، لیکن جد الممتار کے اندر لکھ رہا ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوگا۔ کافر کون ہوا حضرت؟ ہم نہیں سمجھ پا رہے، تم پوچھ کیا رہے ہو، کہ آپ بتاؤ تم کیا کرنے آئے ہو یہاں، یہ بتاؤ۔ ہاں جی بتا رہے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سنیں جی حضرت سنیں، یہاں میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جس طرح لکھا ہے کہ حضرت سمجھا بتا رہا ہوں، میں اپنے بولنے کے لیے میں بول رہا ہوں، میں اب کیا ثابت کر پائیں گے یہ بتائیے آپ ہم کو۔ میں ثابت یہی کرنے جا رہا تھا اور کر دیا۔ یہاں لکھا ہے فتویٰ رضویہ کے اندر جو شیخین کو گالی دے ایسا ہے جو اللہ کے نبی کو گالی دے، اور جو اللہ کے نبی شیخین کو گالی دے ان کے کفر پہ شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ لیکن جد الممتار نے لکھتے ہیں کہ جو اس کو کافر نہیں کہیں گے، ہاں جہنم میں جائے گا۔ مثال کے طور پر دیوبندی کو کافر کہا، اور کہا جو ان کے کیا بول رہے ہیں حضرت؟ سنو گے تب تو سمجھو گے۔ آپ مجھے پوچھ رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں سنو گے، تو بھائی آپ مجھے پھر پوچھے نہیں، جواب دینا حضرت۔ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں حضرت، تاکہ لوگوں کی دلوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائے۔ جواب ملے گا؟ ہاں جی بولیں۔ جب چپے نہیں کرو گے تو کہاں جواب حضرت آپ کو بولنے بول رہا ہوں، دوسری بات کر رہے ہیں، آپ بولیں نا حضرت، کیا بولنا چاہتے ہیں سمجھا دینا مجھے آپ۔ وہی تو میں سمجھانے کے تب رکو گے ہی نہیں، تم چپو گے۔ ماشاء اللہ، چلو میں خاموش ہو گیا، آپ سمجھا دیں۔ آپ نے جد الممتار کو پڑھا کہ نہیں؟ جی پڑھا میں نے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ مانا دو مانے ہیں نا اس کے، کیا ایک کے تعلق سے بتایا نا اس۔ ہاں کہاں لکھا ہے ذرا پڑھ دیں آپ۔ تو صحابہ کی فضیلتوں کا انکار کرے، ہاں اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ جو ہے کیا کہیں کہ ذرا پڑھ دیں، سمجھ میں آ جائے گا، پڑھ دیں حضرت، عبارت پڑھ دیں نا حضرت۔ جب دیوبندی پڑھ سکتا ہے تو آپ تو ماشاء اللہ کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ؟ دیوبندی جاہل کا دیوبندی جاہل ہے، اجہل ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہتے ہیں ان کے متعلق، تو پھر دیوبندی نے عبارت جب پڑھ دیا تو غلطی نکال دیں، آپ پڑھ دیں۔ چلے پڑھیں۔ رٹ کے آئے ہو تم عبارت یہاں پڑھنے، 20 گھنٹے سے تم رٹ کے آئے ہو، مار وہی جو ابھی فیس بک پہ جو چل رہا ہے وہی جو ہے رٹ کے آ گئے ہو، تم بتا رہے ہو کہ جو ہے حضرت ایک فیس بک کا ہے، جد الممتار فیس بک کا ہے، فیس بک اور یوٹیوب سے مار کر رٹ کے آئے ہو، ہم کو نہیں پتا ہے کیا؟ لیکن حضرت اگر رٹ کے آیا، ایک آپ انکار کر دیں آپ کے آلات کی عبارت نہیں ہے جو فیس بک میں ہے، معتبر نہیں ہے، مردود ہے، وہ بول دیں اس کا مصنف مردود، بول دیں فیس بک میں رکھا ہوا ہے مردود ہے، بولیں۔ مطلب آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب اگر فیس بک میں رکھا جائے تو کتاب مردود ہو گئی، کوئی پردے باطل ہے وہ۔ حضرت اس طرح جاننا چھوڑائیں، حضرت عبارت پڑھیں، حضرت عبارت پڑھیں، جاننا چھوڑائیں، عبارت پڑھیں حضرت۔ آپ مجھے خاموش کرایا نا، عبارت پڑھیں حضرت۔ جب خاموش ہو گئے تب تو آدمی کچھ کرے گا۔ آپ ادھر باتیں کر رہے ہیں، آپ عبارت پڑھیں۔ آپ الذی یظہر، رکو گے پہلے، ہم تو ابھی دوسرا کام کر رہے ہیں۔ او مطلب مجھے خاموش کرایا، دوسرے کام میں لگ گیا۔ میں بولوں گا تو بولیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ بولے نہیں تھے، عجیب انسان ہے۔ پہلے آپ چھپو گے ہی نہیں، پہلے بات ٹھیک کرو گے۔ میں چپ ہو گیا تو آپ کسی اور کام میں لگ گئے حضرت۔ تو آپ بھائی جس مقصد سے میں خاموش کرایا آپ نے اسی مقصد پورا کریں نا آپ، چلیں بولیں۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی ایک تمہارے جیسا مسئلہ وہی لے کے رٹ کے آئے۔ نہیں بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہمارا طرح آپ علم ہو، نہیں ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کا علم معیار بدل گیا ہے۔ حضرت سنیں، بات سنو میری پہلے۔ ہاں سنی رہا ہوں، بولیں۔ پوری فتاوی رضویہ میں جو تم مسئلہ ڈھونڈ رہے ہو، جو تم پوچھ رہے ہو، پورا کا پورا جو ہے اس کا چارٹ لکھا ہوا ہے، جہاں سے بھی شروع ہے، جہاں سے سائل نے سوال کیا ہے، پورا سے لے کے نیچے تک پڑھ ڈالو۔
تو یہ اس کا سمجھائے کون؟ حضرت یہ عبارت پڑھیں، عربی عبارت پڑھیں. ابھی آپ نے کہا دو معنی اس کا ہے، اب کہاں بھاگ رہے ہیں؟ اب فتویٰ رضوی کو جا رہے ہیں آپ نے کہا دو معنی ہے، لہا معنیان، تو عبارت پڑھیں. عبارت حضرت دیوبندی کے اکابر کو کافر کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کفر کے زد میں جو آتے ہیں ان کو بچانا آپ کے لیے بہت مشکل ہے. میں کہتا ہوں تم یہ بات کہتے ہو کہ نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ ثابت کر دیا میں دلیل. کون توہین کیا؟ کس نے توہین کیا؟ اور میں 2 کتاب سے ثابت کیا ہے. اللہ کے نبی کو دلیل کہنے والا کافر ہے. آپ نے کہا آپ کے نزدیک شاید توہین جو ہے کفر نہیں ہے، ہمارے نزدیک نبی کی توہین کفر ہے، اور میں نے ثابت کر دیا کافر کون ہے. حضرت جواب دیں. میں بتا رہا ہوں نا وہ کتاب جو تم دکھا رہے ہو کہ جو ہے کیا فتاوی ہدایت بخش جد الممتار کا جواب دیں. حضرت دو آپ نے کہا معنی، 2 معنی یہاں پہ ہے، اسی پہ رہیں، ادھر نہ جائیں. آپ اسی پہ رہیں. یہاں پہ آپ کے اعلیٰ حضرت کہا ہے کہ یہ جو قرآن نص کا انکار کرے، جو نص کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے، لیکن وہ خبیث ہے، باطل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا باطل نہیں جس کا کافر ہونا ضروری. 2 سیکنڈ میں فون کرتا ہوں تمہارے پاس. حضرت اس طرح بھاگنا جو ہے پتہ نہیں آپ کو، پتہ نہیں آپ کے کس اکابر کو آپ کو فرق گھاٹ اتار کے جا رہے ہیں. حضرت میں نے دلیل دیا ہے، دلیل. حضرت اس طرح جاننا چھوڑائیں، آپ کے ذمے ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں رٹ کے آیا ہوں، آپ رٹ کے آئیں گے. حضرت فون کاٹ رہے ہیں، رٹ کے آئیں گے. رٹ کے آپ تو عالم ہیں، آپ تو عالم ہیں جناب. حضرت اس طرح اپنے دھرم کو نہ ڈبائیں. حضرت آپ کے دھرم کی نئیے کو ڈبا نہ جائیں. آپ کم سے کم کنارے لگائیں. آپ بڑے عالم ہیں، اگر آپ لوگ اس طرح بھاگیں گے حوالے دیکھ کر کے، لاجواب ہو کر کے بتائیں تو آپ کی عوام کی کیا حالت ہوگی. آپ کی ذمہ داری ہے جناب. آپ لوگ فتویٰ لگاتے ہیں ہمارے کافر پر کہ کافر ہے. آج کیا ہوا آپ پر؟ کاہے کتے کی طرح چلا رہے ہو، آرام سے بات نہیں کرنا آتا ہے کیا؟ میں آرام سے کر رہا ہوں، آپ بھاگ رہے ہیں جناب، اس لیے آپ کو میں جکڑ رہا ہوں. اپنا ہی بولو، دوسرے کا نہ سنو، یہ آرام سے. ارے آپ تو بھاگ رہے ہیں، میں تو سننے کے لیے بول رہا ہوں. عبارت پڑھیں آپ. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں فون کر رہا ہوں نا 5 منٹ میں 2 منٹ میں. نہیں کریں گے آپ، نہیں کریں گے. آپ بھاگ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ وہاں 2 معنی ہے، میں اسی پر کہہ رہا ہوں. آپ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. فتویٰ رضویہ ہدایت کے بخش سے جواب دینے سے قاصر بے بس ہے آپ. کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس. آپ نے جو عربی عبارت پڑھنے کا کہا ہے پڑھ کے سنائیں. آپ پڑھ کے سنائیں پھر چلے جائیں. آپ پڑھ کے سنا دیں پھر چلے جائیں، کوئی بات نہیں. سنا دیں پڑھ کے. ارے میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں کہ آپ بچائیں اپنے اکابر کو، اپنے مجدد بچائیں. آپ کہاں ڈبو کے جا رہے ہیں جناب؟ ابے جاہل سنے گا میری بات پہلے. جاہل میں ہوں، میں عبارت پڑھ رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، ایک فتویٰ رضویہ پڑھ رہا ہوں. آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی میں وہ علم کہاں جو فتویٰ رضویہ پڑھ کے سنا دے. میں پڑھ دیا. حضرت آپ دفاع کریں نا، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے اکابر کو؟ آپ کی عوام کیا کرے گی جناب؟ بھاگے نہیں. عبارت پڑھیں. میں خاموش ہو رہا ہوں، عبارت پڑھیں. سنے گا پہلے. ہاں سننے کے لیے خاموش ہو رہا ہوں، آپ سناتے نہیں ہیں. الذی یظہر للعبد الضعیف پڑھیں. ابے کہتا ہو رہا ہوں کہ 2 منٹ رکے گا، میں فون کرتا ہوں نا ہاتھ دھل کے، اور جب نہیں کروں گا تب تم بتانا. حضرت ہاتھ دھو لیں، فون چالو رکھیں. فون کاٹنا لازمی ہے، تمام فرض سے اہم فرض ہے. فون کاٹے نہیں، فون کا کاٹنا تمام فرض سے اہم فرض ہے. کیا جب ہاتھ دھونا ہے آپ کو تو فون چالو رکھ کے ہاتھ دھوئے نا. یہی مسئلہ ہم سے پوچھا جائے گا. چلے بولیں. تو یہاں تمہاری طرح جو ہے ایک ہی مسئلے کو رٹ کے نہیں بیٹھتا ہے. آپ رٹو. آپ کتنا ٹائم لگے رٹنے آپ کو؟ میں نے کتنے حوالے 1 2 3 4 بھاگا فون کاٹ کے. یہ فون کاٹ کے بھاگا سامعین. قیس ثاقبی ہے، اس کی حالت دیکھیں سامعین. یہ ہمارے اکابر کو جو ہے گالیاں دیتا ہے، تبرہ بازی کرتا ہے، اور کافر کہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے بیان میں. لیکن آج اس کے اوقات دیکھیں سامعین، تمام تر اس کی صلاحیت کو میں نے کچمر بنا دیا ہے اس کی. آج دیکھیں اس کی حالت دیکھیں. ایک عبارت پڑھنے پر عالم ہے، یہ عالم ہے، اپنے عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لوگ اس کو عالم مانتے ہیں. آج اس کی حالت دیکھنے سامعین. یہودی، نصارہ، مجوسی، ہندو کو تو یہ لوگ مسلمان مان لیتے ہیں، لیکن دیوبندی کے کفر پہ شک کرنے والا بھی ان کے نزدیک کافر ہے. تو سامعین 2 3 حوالے میں نے دیا. کفر کے گھاٹ کون اترا؟ کفر کا توق کس کے گلے پہ گیا؟ ڈال دیا میں آج کفر کا توق. دیکھیں بھاگا کس طرح سامعین. مطلب جی حضرت فارغ ہو گئے حضرت؟ ہاں فارغ ہو گئے. جی بتائیں. اب آپ سیدھا جو ہے جو سوال ہو آپ کا جی ہاں وہ پوچھ لیجیے ایک دم، سمجھے. اور جو چیزیں جو ہے اور چلا کے نہیں، ایک دم سلیقے سے بات کرو گے تو ٹھیک،
जी और जी नहीं तो अपना रास्ता देखो, आके हमसे खुद मिल लो। जी जी, कोई बात मोबाइल नहीं। से नहीं। अगर तुमको लगता है कि जो है तुम्हारी दलीलें बहुत स्ट्रांग है और तुमसे जो है कोई बात नहीं कर सकता, आओ सामने बैठो, है ना, सामने बैठो और फिर तुम्हारा जो है हम देखते हैं। अगर तुम्हें ऐसे ही बैठ कर, और अगर सलीके से सवाल ही पूछना है जी जी तो सवाल पूछ सकते जी, हैं। ठीक है हजरत, सलीके से बात आप करेंगे जानते इंशाल्लाह। हैं गोंडा का रहने वाला हूँ मैं, गोंडा जिनाजिया के पास मेरा घर है, बहुत ज्यादा दूर पे नहीं रहते हो। आज शाम में कहाँ आ जाओ आप। हजरत, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिनाजिया के पास, गोंडा में। गोंडा में रहते हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं हजरत आप? हाँ, बाराबंकी में पढ़ाता हूँ। अच्छा, दारुल उलूम पढ़ाते हैं। चलो ठीक है हजरत, मैंने जो इबारत पढ़ी गलत पढ़ी, सही पढ़ी मैंने? इबारत से नहीं मतलब है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप जी इबारत को लेके जो है इतना क्यों परेशान है? इबारत अगर आपने गलत भी पढ़ी है जी या आपने सही पढ़ी है तो उससे आपका क्या, आपका उसके माने मतलब से होना चाहिए क्या, जी, कि बिल्कुल आप बिल्कुल, क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात, समझे? जी बिल्कुल सही और बात। रही वो इबारत जो आपने पहले बताई, उसमें मैंने पहले ही बता दिया था आपको हाँ कि जो आला हज़रत सरकार ने लिखा है वो सिर्फ इबादत के ताल्लुक से है, कि जिस तरह यहूद व नसारा के पीछे अगर तुम पढ़ोगे हम्म, तो तुम्हारी नमाज जाया हो जाएगी, इसी तरीके से जो है इनके पीछे पढ़ोगे जिनके जो है अकाइद खराब है। ठीक है। और फिर रहेंगे और नीचे वाली बात है कि जो है मुशरिक कहते हैं, और जो है मुशरिक कहने के बाद हम उनको मुशरिक नहीं कहते हैं। जी। तो ये बात आप जान लें कि जब सारी कौम पे आदमी कह रहा होता है हम्म, तब वो चीजें नहीं होती। हाँ, किसी खास आदमी को कहेगा नाम लेके या किसी का एकदम चिन्ह के कि हाँ, और अगर वो नहीं है तो फिर कुफ्र वापस होगा, तो आदमी कहेगा। और इसी एहतियातन आला हज़रत सरकार ने उसमें लिखा हुआ एहतियातन, हमने एहतियातन हम जो है इनकी तरफ जो है, इसलिए क्योंकि हर सुन्नी ये कहता है, सुन्नियों का यही सीधा है कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे देवबंदी वहाबी काफिर हैं। सारे तो आप कहीं भी जाके कोई भी इबारत देख लीजिए, उसमें कभी नहीं लिखा होगा कि सारे के सारे देवबंदी या सारे के सारे वहाबी या सारे के सारे गैर मुकल्लिदीन काफिर हैं। उसमें काफिर उन्हीं को कहा जाता है जिनके अकाइद जो है जाहिर व बाहिर हो, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की। और फिर रही जो है पता क्या बाहर हदायके बख्शिश की आपकी बात है कि हदायके बख्शिश में ये लिखा है वो लिखा है। तो पहली बात तो ये है दोम की कोई हमको तो क्या, बहुत सारे लोगों का यही रहता है कि दोम की जो है ताल्लुक से कि वो छपी है कि नहीं छपी है या उसका क्या है। हाँ, अव्वल के ताल्लुक से सभी जानते हैं, तो हदायके बख्शिश अव्वल के ताल्लुक से कोई बात हो तो बताएं। और दोम के भी जो अगर आप बता रहे हैं फैज अहमद ओवैसी, उन्होंने बाकायदा जो है उसकी तशरीह की है। आप पूरी तशरीह पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन कब, जब आप तासुब की ऐनक उतार देंगे। आप इस तरीके से किसी को जो है तासुब या अपने जहन को जो है वाश करके और जो है दामे फरेब में फंसा के देखेंगे तो सब गलत ही लगेगा आपको। आप चश्मा हटाएं और देखें। क्यों? इसलिए कि आपको क्या लगता है कि जो है आला हज़रत सरकार जो नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करेंगे। आप फरमाते हैं, आपने देखा नहीं है क्या नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से उनकी शेर व शायरी, उनके फतावाजात और उनके तमाम चीजें, आप इतना इश्क फरमाने वाले और इतनी, उसके बाद भी आप करें। इसका मतलब ये है कि जो है किसी ने या तो शरारत की है या तो आपके ब्रेन में ऐसी बातें जो है ठूसी गई है जो है काबिल कबूल। आप बोलूं हजरत में? आप पूरी तस्वीर पढ़े हजरत बोलूं मैं? मैं बोलूं? आप बोले, रुक जाइए पहले बोलिए। अभी आपकी 3 ही 4 हुई। हजरत आप दलील नहीं देंगे? हजरत मुझे कोई दलील नहीं देंगे? दलील देके नहीं समझाएंगे आप हमें? भैया पूरी किताब आपके पास है, फतावा रज़विया, उसमें कुंटल की दलीलें हैं, वो अलग से हम क्या दलील दें? ठीक है, चलो ठीक है हजरत। यहाँ जो अच्छा बताएं हजरत, कोई अगर देवबंदी वहाबी के पीछे नमाज पढ़े उनके अकीदे को जानकर, ठीक है, कि देवबंदी है वहाबी इनका अकीदा ऐसा ही है, तो उनके अकीदे को जानकर पीछे नमाज पढ़े तो काफिर हो जाएगा ना। तो हम क्या कह रहे हैं, सुनो आप, अगर हजरत आप कुछ ना कहें, आप किताब से समझाए ना, किताब क्या कहती है, आप कुछ ना कहें हजरत। ना मेरी बात मोतबर हजरत, मेरी बात सुने हजरत, ना मेरी बात मोतबर है ना आपकी बात मोतबर। मैं क्या कह रहा हूँ आपको दलीलें पता है, आपको दलीलें बताने और कुरान और हदीस में सारी दलीलें। मैं आपसे यही बात बार बार बता रहा हूँ कि जो नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करे, जिसका अकीदा नबी अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाना हो, नबी अलैहिस्सलाम की तनकीस करना हो, जिनका अकीदा जो है नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो है उन्हें छोटा दिखाना हो, या जो है अरकान इस्लाम के जो है इनकार में हो, ऐसे लोगों के पीछे नमाज जो है आदमी जानकर पढ़ेगा तो आप खुद बात जानते हैं कि क्या होगा उसका। आपने वही नबी क्या नाम है अल्लाह के नबी की हदीस नहीं देखी क्या? कौन सी हदीस हजरत, कौन सी हदीस?
अरे जो आला हज़रत सरकार ने हुसामुल हरमैन में लिखी है, अभी आप बता रहे थे, कौन सी? मन शक्का। हाँ, मनशक का। हाँ, अरे तो वो आप, अब हम उसको याद करके बैठे नहीं है, आप उसमें देख लीजिए, आपको तो याद ही है। अच्छा ठीक है हजरत, अब मैं बोलूं, कुछ बोलूं? आपने कहा कि तमाम देवबंदी को, हजरत आप पहली बात तो ये देखो, दूसरी पहली बात तो ये कि आप कौन सा हमसे मुनाजरा नहीं कर रहे कि हम एक बार दलील दें, तो आप दूसरी नहीं मुनाजरा नहीं कर रहे। आपको अगर मुनाजरा करना है तो हमने बता दिया अपना एड्रेस। हजरत आपने कहा कि संजीदगी से अगर बात करना है बात करूंगा, और संजीदगी से बात नहीं करना है यहाँ जो मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ हजरत। आप सवाल पूछ लिए, मैंने आपको जवाब हजरत मैं उसको हजरत उसका जवाब पर जवाब होता है हजरत। आपने जो है हजरत मेरी बात सुने हजरत, आपने एक बात ही कही है हजरत, आपने एक बात ही कही है। क्या कह रहा हूँ, आपसे सुनेंगे नहीं हजरत? आप ना कहे ना, दलील से आप दलाइल देना, दलाइल देकर आप बचाए ना अपने काबिर को। यहाँ पे लिखा है हजरत, यहाँ पे आपने कहा तमाम देवबंदी को काफिर नहीं कहते हजरत। यहाँ पे लिखा है ऐसा शख्स जो यहूदी जिसके पीछे नमाज पढ़ना ऐसा है जैसा कि यहूदी नसारा, यानी ऐसा यहूदी की तरह काफिर, यहूदी के नसारा की तरह काफिर, मजूसी की तरह काफिर, और ऐसे काफिर को भी कहते हैं। वो चाहे हमें कुछ भी कहे, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। और यहाँ तक कहा कि उनको वो हजरत यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सुने आप जरा इबारत पढ़ें। यहाँ लिख रहे हैं खाती हैं, जालिम हैं, बिदाती हैं, जाल हैं, मुजिल हैं, गवी हैं, मुबतिल यानी बातिल हैं, मगर हयात काफिर नहीं, मुशरिक नहीं, इतने बदरा नहीं। क्या इतने बदरा नहीं? बता, यहूदी की तरह वो है, जैसा यहूदी वो वैसा। अब यहाँ उसके बाद भी कह रहे हैं मगर हम काफिर ना कहेंगे। अब ये तो बताएं कौन? तो सहाबे कराम को गाली देने वाला, ताना कशी करने वाला, उनकी खिलाफत का इनकार करने वाला। जबकि फतवा रज़वी में है अल्लाह ये सहाबा को तान तस्नी करने वाला, गाली देने वाला ऐसा है जैसा अल्लाह के नबी को गाली देने वाला है, और उसके कुफ्र पे शक करने वाला भी काफिर है। और यहाँ पर उनको मुसलमान कहा जा रहा है कि कुफ्र से इनकार किया जा रहा है, और जिसके कुफ्र पे इनकार किया जा रहा है इससे काफिर का तो खुद काफिर है। तो मैंने साबित किया काफिर कौन होता है हजरत, अब फैसला करें। दूसरी बात, ये हिदायत के बख्शिश आप कह रहे हैं हिस्सा दोम नहीं, हिस्सा दोम हजरत शाही है, बहुत से लोगों के पास है, आप क्यों जान छुड़ा रहे हैं? एक किताब का इनकार कर देंगे अपने मुजद्दिद बचाने जा करके। और यहाँ पे जैसे शायद हजरत ये उसी के मुतालिक तशरीह किया है शरह हिदायत के बख्शिश के अंदर कि ये जो हिदायत के बख्शिश के जो असार हैं ज़ाते मुस्तफ़ा से मुताल्लिक़ है, न किसी और के मुताल्लिक़। तो वो जुमला हजरत, दूसरी बात मैंने मौलवी साहब कै साकिब साहब, इसे आपने देखो, अब भाई आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं उसलिए बोल रहा हूँ। जद्दुल मुमताज़ में लिखा जा रहा है राफ़ज़ी के मुताल्लिक़ कि राफ़ज़ी जो है ये ज़रूरियात दिन के इनकार करने वाले हैं, ठीक है, ये राफ़ज़ी है। और आगे लिख रहे हैं खबीस हैं, इनकार करने वाला है, बातिल है, लेकिन ऐसा बातिल नहीं जिसका काफिर होना लाजिम हो, वहाँ जहन्नमी है। वो ज़रूरत दिन के इनकार करने वाला, कुरान का ये को झुटलाने वाला, लेकिन काफिर नहीं हो। बताएं इतनी क्या मोहब्बत थी हजरत आपको? इतनी मोहब्बत क्यों राफ़ज़ियों से? इतनी मोहब्बत आपको यहूदी से? इतनी मोहब्बत आपको नसारा से? और इतनी मोहब्बत आपको मजूसी से? हैं जिसका कुफ्र हो, काफिर होना कुरान पाक से साबित है। तो वो उसको काफिर कहने के मुतालिक तो ज़बान लड़खड़ा रही हैं। हम काफिर नहीं कहेंगे। कैस साकिब साहब इस तरह जान छुड़ाने से नहीं चलेगा भाई। भाग गए, फिर फ़ोन काटे सामीन देखें, फिर फ़ोन काटे भागा सामीन देखें। बोल रहा है संजीद से गुफ्तगू करेंगे, संजीद से गुफ्तगू कर रहा हूँ, बोले जा रहा है, कोई दलील नहीं उसके पास। आज फंसा है, ये गया काम से, बचा नहीं पाया अपने मुजद्दिद को, अपने काबिर को, अपने धर्म को। बताएं सामीन, ये यहाँ लिखा है फतवा रज़विया के अंदर, शेखन को गालियाँ देने से है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देना है। सदरुल शरिया ने फरमाया जिसने हज़रात शेखैन को गाली दी या उन पर लानत की वो काफिर हो जाएगा, और उसकी तौबा इस्लाम कबूल नहीं किया जाएगा, तौबा भी कबूल नहीं उसकी। जिस तरह देवबंदी के मुताबिक लिखा है कि उसकी तौबा कबूल नहीं, ठीक है। फिर आगे लिखा है तमाम अदवार के उलमा की इत्तेफाक है, ज़माने के उलमा की इत्तेफाक है, हर ज़माने के उलमा इत्तेफाक है, जो उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। कौन? शिया राफ़ज़ी जो शेखैन को गाली दे, यानी सिद्दीक़ अकबर और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु गाली दे, उनके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। लेकिन जद्दुल मुमताज़ में क्या लिखता है कि हम उसे काफिर नहीं कहेंगे, हाँ जहन्नमी है। बताएं सामीन, काफिर कौन हुआ? जो इसके कुफ्र से शक किया या इसको मुसलमान काफिर नहीं कहा?
2 مرتبہ فون کاٹ کے بھاگا. دیکھو اس نے بتا بھی دیا کہاں پڑھاتا ہے اور کہاں کا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا خبیث ہے کہ سامعین ہمارے علماء پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، کافر کافر کہتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے اس کا آپریشن کرنا ضروری تھا، تمام فرض سے اہم فرض تھا اس کا آپریشن کرنا، اور آج الحمدللہ آپریشن ہو گیا اس کا. یہ آیا کچھ دیر کے بعد، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، تبرہ بازی کر کے چلا گیا، بکواس کر کے چلا گیا، جواب نہیں ہے، دفاع کر نہیں پایا اپنے دھرم کا.